رمضان میں اللہ رب العالمین بے حساب لوگوں کی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین اپنے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لاڈلی امت پر اتنے مہربان، اتنے شفیق، اتنا زیادہ فضل، کرم، رحم فرمانے والی ذات کہ جس سے میرے بھائی دوستو اتنے زیادہ لوگوں کو اللہ جنت کے لیے فیصلے کر دیتے ہیں، جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا میرے بھائی، ایسی عظیم رات ہے اس میں جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے لیکن بدقسمتی سے بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس رات میں بخشش سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو کون سے؟ نمبر 1، قطع تعلقی کرنے والا۔ آج ہمارے اندر یہ مرض بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ہر بندہ دوسرے سے منہ بنائے بیٹھا ہے، دنیا کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے برادری توڑ رہے ہم، رشتہ داریاں توڑ رہے ہم، پڑوسیوں کو توڑ رہے ہم۔ میرے بھائی، انسان اپنی بدقسمتی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ اس رات میں اللہ اتنے لوگوں کو بخشش کر رہے ہیں، ان کی بخشش کے فیصلے فرما رہے، جہنم سے آزاد فرما رہے۔ لیکن ایسا بندہ جو قطع تعلقی کرتا ہے۔ نمبر 2، جو شراب کا عادی ہے، شراب عام ہو چکی ہے۔ اسی طرح فرمایا جو بندہ دل میں کینہ رکھتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ ایسے لوگ اس رات میں، اس رمضان میں بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ میرے بھائی، اپنی بخشش کے فیصلے کروا لو۔ آج وہ رب العالمین معاف فرما رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں، بار بار پوری رات اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی معافی چاہنے والا، ہے کوئی اپنے معاملات صحیح کروانے والا، ہے کوئی اپنی بیماری سے شفا پانے والا، ہے کوئی جنت لینے والا، ہے کوئی جہنم سے آزادی چاہنے والا۔ میرے بھائی، آج ہمارے پاس وقت باقی ہے۔ اس وقت ہم اس رمضان کو غنیمت سمجھیں، اپنے دلوں کو صاف کریں، مسلمان کے لیے دل میں محبت ہو، اس مہینے میں سخاوت کو عام کر دیں۔ اپنی طرف سے اللہ نے دیا ہے، ادا کرو، خرچ کرو، اپنی آخرت کو صحیح کرو، اپنی جنت کے فیصلے حاصل کرو۔ میرے بھائی، جب جنت کے دروازے کھول دیے اللہ نے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیاطین کو قید کر دیا، اور اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو ڈیلی معاف فرما رہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ہر روزے کی افطاری کے وقت ایسے 10 لاکھ افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی، ایسے 10 لاکھ افراد کو جہنم سے بری کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اس رب کی شان کریمی دیکھیے، 10 لاکھ مجرم جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا، ایسوں کو اللہ جہنم سے بری کر رہے رمضان کی خاطر۔ اتنی سخاوت اللہ فرما رہے۔ لیکن میرے بھائی دوستو، اور وہ جو روزانہ اپنے رب کے سامنے دعائیں مانگ رہے، وہ تو کتنی امت ہے۔ تو میرے بھائی، فرمایا پیارے نبی نے، میرے محبوب کی زبان مبارک سے نکلے کلمات 100% حق ہے، سچ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا افطاری کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو میرے بھائی، کتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، کتنے مسلمان مرد، عورتیں، مائیں، بہنیں اپنے رب کی بندگی کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ جہنم سے معاف فرما، جہنم سے آزادی عطا فرما، جنت الفردوس کے فیصلے فرما، اور اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو کتنے تو وہ ہیں جو ان دعاؤں کی بدولت معافی کے فیصلے اپنے لیے حاصل کر رہے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ ان کو اللہ روزانہ معاف فرما رہے۔ تو گویا روزانہ کی بنیاد پر 10 لاکھ افراد کو بری فرما رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ پورے رمضان میں جتنے لوگ میں نے آزاد کر دیے، ان میں سے اسی کے بقدر اپنی امت میں سے جتنے پورے رمضان میں آزاد کیے جہنم سے، اتنے ہی اللہ آخری افطاری میں اعلان کرتے ہیں کہ تمام جتنے لوگ آزاد ہو چکے ان کی تعداد کے برابر اکیلی آخری افطاری کے اندر آزاد فرما۔
اور میرے بھائی دوستو، اس سے بڑھ کر میرا رب فرماتا ہے جب آخری رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگلے دن جب بندے عید کے لیے جا رہے، میرا رب اعلان کر رہا ہوتا ہے، جاؤ میرے فرشتوں، گلیوں میں کھڑے ہو جاؤ، راستوں میں کھڑے ہو جاؤ، چوک چوراہوں میں کھڑے ہو جاؤ، اور دیکھو میرے بندے کیسے میرے فریضے کو پورا کر کے آ رہے ہیں۔ جاؤ، میں تم گواہ بن جاؤ، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بلندی کی قسم، میری کبریائی کی قسم، اللہ قسمیں کھا کھا کر فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے آج اپنے ان بندوں کو رمضان کے روزے اور ان کی تراویح پڑھنے کے بدلے جاؤ میں نے جنت کے فیصلے ان کے لیے کر دیے۔ اور جب عید کی نماز پڑھ کر بندے واپس آتے ہیں، اللہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اس عبادت پہ فخر فرما رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ میرے فرشتوں، ان کو پیغام دے دو، اطلاع دے دو، سنا دو، اعلان کر دو، کیا کہ اب تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو خوشی خوشی لوٹ جاؤ۔ میرے بھائی دوستو، خدا را یہ وقت ہے آج اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے معافی دے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا میرے بھائی، دل سے پوچھ کے دیکھو، جو میں جرم کر رہا ہوں، ایک جرم کا بدلہ بھی کوئی بندہ یہ نہیں سوچے گا کہ اس کے بدلے میری پکڑ ہو۔ نیکی کے بدلے تو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے نا، اس نیکی کے بدلے میرے درجے بلند ہو جائیں، مجھے نیکی مل جائے اور جنت کے اعلیٰ مرتبے ملے۔ لیکن گناہ کے ذریعے کوئی مسلمان یہ نہیں سوچے گا، کوئی مسلمان بھی، کہ مجھے اس گناہ کا بدلہ ملے، اس گناہ کی سزا ملے، اس گناہ کے بدلے مجھے جہنم کا یہ مرتبہ ملے، کوئی مسلمان نہیں چاہتا۔ لیکن میرے بھائی نہیں چاہتے تو خدا را آج اپنے گناہوں کی تو معافی مانگ لو اپنے رب سے۔ اللہ اعلان فرما رہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میرے بندو مجھ سے معافی تو مانگو، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، لہٰذا میرے بندو آؤ اپنی عاجزی ظاہر کرو، فریاد پیش کرو، دعائیں مانگو، تمہارے لیے بخشش کے فیصلے میرے کرنے کے لیے۔